علامہ فرماتے ہیں خاموش اے دل، یہ خاموش لکھا ہے، خاموش نہیں ہے، جی وہ شعری ضرورت کے لیے جی اس طرح بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں۔ تو یہ فرمائیں گے، علامہ فرماتے ہیں کہ بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کہ لوگوں میں اس کا تذکرہ اس طرح سر عام نہیں ہونا چاہیے عام لوگوں میں۔ تو سر یہ بتائیے کہ کیا جن لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو صاحب الہام ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ایسے ہی ہے نا؟ جی تو کیا اس الہام کو اور ان کی وہ جو نعمت باطنی ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے یا اس کو چھپانا چاہیے؟ وارث صاحب زیادہ تر تو صوفیاء کی سنت کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بڑے صوفیاء جو ہیں وہ جو اللہ کی دین ہوتی ہے وہ چھپاتے ہیں، بالکل اس کا اعلان نہیں کرتے۔ اور میں عرض کروں کہ علامہ کے بارے میں اور آپ کے والد کے بارے میں بھی یہی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے، لیکن آپ نے اپنی کرامت کو، اپنی ولایت کو اور یہ جو عطا ہوئی تھی اسے چھپا کے رکھا۔ بالکل ایسے، لیکن آثار بتاتے ہیں، آثار یہ بتاتے ہیں ولی کے بارے میں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس سے کرامتیں سرزد ہوتی ہیں۔ سر کوئی دو شعر لکھ کے دیکھے نا اس طرح کے، جی بالکل ایسے، بالکل ایسے، ان کی ولایت تو سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ کرامتیں ہیں ساری۔ یہ شعر کون کہہ سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک اگر آپ 10 دنیا کے تمام زبانوں کے ادب میں سے 10 نعت کے شعر جمع کریں تو یہ 3 شعر اس میں آئیں گے۔ سر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کروں گا۔ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ علامہ نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہونے، یہ جواب شکوہ کا شاید آخری شعر ہے جی، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ حضرت کا تجربہ ہے، یہ حضرت کو یہ کھلا ہے کہ یہ جو نام ہے نا اس میں محمد، یہ کھلا ہے کہ اس سے انسان کو کیا ملتا ہے اور کہاں تک اس کی دسترس ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشہور ہو گیا نا، جی یہ بڑا مشہور ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہوتی ہے نا، ولایت جو ہے، ولی سے چھپاتا ہے لیکن آنکھ والے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو پہلی نظر میں اپنے مرید کو حضوری کروا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا دے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، لامکان تک پہنچا دے، لامکان تک پہنچا دے۔ بالکل ایسے ہی ان کا کلام مجھے وہ شاید ایک مصرعی ابھی ذہن میں آ رہا ہوں کہ میر سائد لامکان با یک نظر، یہ فقر ایسا ہے کہ وہ ایک ہی نگاہ میں انسان کو لامکان تک پہنچا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو سر میں ایک اس میں آخری جو ایڈیشن ہے وہ کر کے اس کو ختم کریں گے ہم۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ دولت نہیں ملی، فقر کی نعمت نہیں ملی، آپ راستے میں ہیں، آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سالک ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی چھپانا چاہیے جو کچھ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی رات گزارتا ہے، شب بیدار ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی چھپاؤ اگرچہ تم نے بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ حدیث شریف کا حوالہ بھی اس میں دیتے ہیں کہ من کتم سرہ بالغ مرادہ، کہ سرکار نے فرمایا جس نے اپنا راز چھپایا وہ جلدی منزل مقصود پہ پہنچ۔ بالکل ایسے، بالکل ٹھیک۔ تو اولیاء کاملین جو ہیں انہوں نے تو اپنی تمام تر چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھا۔